کشیدگی کے بعد پہلی بار پاک بھارت وزرائے دفاع میں آمنا سامنا ہوگا۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں سائٹ لائن پر پاکستان اور بھارت کے وزرائے دفاع کے درمیان ملاقات بھی متوقع۔ وزیر دفاع خواجہ آصف وفد کے ہمراہ شریک ہوں گے۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ بھی شرکت کریں گے۔ اجلاس کی میزبانی چینی وزیر دفاع کریں گے۔ ٹرمپ نے امریکی میڈیا کو جھوٹا کہہ دیا۔ ایرانی جوہری تنصیبات کی انٹیلیجنس رپورٹ سامنے لانے پر برہم کہا، جعلی خبروں سے ہماری کارکردگی کو کمزور ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس جھوٹ کو پھیلانے میں CNN، ABC اور NBC کے صحافی شامل ہیں۔ CNN اور نیو یارک ٹائمز نے مل کر کامیاب فوجی کارروائیوں کو کمزور دکھانے کی سازش کی۔ 30 منزل نیچے بنائی گئی نیوکلیئر سائٹ کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ فرد و جوہری تنصیب پر تباہی کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایران کی ایٹمی جوہری توانائی ایجنسی سے راہیں جدا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی IAEA سے تعاون معطل کرنے کی منظوری۔ تعاون معطل کرنے کا بل بھاری اکثریت سے منظور۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بل کے حق میں 222 ووٹ ڈالے گئے۔ کسی رکن نے مخالفت نہیں کی۔ جوہری تنصیبات کی مکمل سیکیورٹی ضمانت تک تعاون معطل رکھنے کا اعلان۔ کہا، معائنہ کاروں کو ملک میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فیصلے کو حتمی شکل دینے کے لیے ایرانی سیکیورٹی کونسل کی منظوری درکار۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کا ایران کی افزودہ یورینیم ممکنہ طور پر محفوظ ہونے کا انکشاف۔ سربراہ رافیل گروسی کہتے ہیں، تہران نے ممکنہ طور پر یہ مواد ابتدائی حملوں کے فوراً بعد ہی منتقل کر دیا تھا۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر ہونے والے حملوں کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ ایران کے جوہری مراکز تک رسائی اولین ترجیح ہے۔ معائنہ کار ایران کی جوہری تنصیبات کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کی بانی PTI سے ملاقات کے لیے عدالتی دروازے پر دستک۔ وزیر اعلیٰ KP جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت میں پیش۔ سینئر جج نے ریمارکس دیے، آپ نے غلط دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی یا رجسٹرار سپریم کورٹ سے رجوع کریں۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ بار بار درخواست کے باوجود ملاقات نہیں کروائی گئی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ چیف جسٹس لاہور میں ہیں، ان سے رجوع کریں۔ جوڈیشل سائٹ پر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ KP نے ملاقات پر پابندی کے خلاف سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی۔ عمران خان کو جواب دیں۔ عمران خان کی سوچ اگر حکومت کو ختم کرنے کی ہو، اسمبلی کو ختم کرنے کی ہو، تو وہ مجھے ایک حکم دے، میں ایک منٹ میں ختم کر دوں۔ مجھے پتا تھا کہ عمران خان اس وقت اپنی حکومت ختم نہیں کرنا چاہتے، اور میں کیسے ان کی حکومت ختم کروا دیتا ان حکم کے بغیر۔ تو کل یہ بات ثابت ہو گئی کہ عمران خان کی سوچ کو میں نے سمجھا ہوا تھا، اور میں نے وہی کیا کہ اختیار ان کے پاس رہے، اور یہ چیز اور یہ حکومت اور یہ قلعہ اور گڑھ ان کے اختیار میں رہے۔ علی امین گنڈا پور نے بانی کے مائنس کی باتوں کو مائنس کر دیا۔ کہا، جو یہ باتیں کر رہے ہیں انہیں عقل ہی نہیں۔ بانی PTI ہماری اولین ترجیح ہے۔ میں بانی کی وجہ سے وزیر اعلیٰ بنا۔ میرے حوالے سے ایسی باتیں کرنا بے وقوفی ہے۔ بانی سے ملاقات کے لیے کئی دنوں سے کوشش کر رہے تھے۔ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کو ہتھکڑیاں لگا دی گئی۔ امید ہے بانی سے ملاقات کی درخواست جلد سماعت کے لیے مقرر ہوگی۔ جو نواز شریف کو مائنس کرنے آیا خود گھر سے مائنس ہو گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی تنقید۔ کہا کہ بانی PTI کی بہن نے تسلیم کر لیا ہے، پارٹی نے بانی کو مائنس کر دیا ہے۔ علیمہ خان مسلسل علی امین گنڈا پور کے خلاف سازش کر رہی ہیں۔ آج تو علی امین نے بھی سازش کا برملا اظہار کیا ہے۔ سندھ اسمبلی نے 3 کھرب 45 ارب روپے کا بجٹ منظور کر لیا۔ 6 محصولات ختم۔ پروفیشنل ٹیکس کی منسوخی سے عوام کو 5 ارب روپے کا ریلیف ملے گا۔ تمام گرانٹس منظور۔ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اور اسپیشل اکنامک زون کو سروسز ٹیکس پر چھوٹ دے دی گئی۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور کر لیا۔ سندھ اسمبلی میں متفقہ طور پر اسپیشل جوڈیشل الاؤنس کی مخالفت میں تحریک منظور۔ تاریخ میں پہلی بار سندھ حکومت کے بجٹ اخراجات پر حکومتی ارکان نے اعتراض کیا۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ اپوزیشن ارکان نے بھی جوڈیشل الاؤنس کی مخالفت میں کٹوتی کی تحاریک جمع کرائیں۔ پری مونسون کا ایک اور زبردست اسپیل۔ اسلام آباد سیدپور میں سب سے زیادہ 82 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔
रावलपिंडी शमशाबाद में 56 मिलीमीटर बारिश हुई। सियालकोट, मरी, गुजरात और अटक में भी बादल बरसे हैं। जहलम, गुजरांवाला, नारोवाल में भी रिमझिम हुई। आज़ाद कश्मीर, कोटले, मुजफ्फराबाद और रावलाकोट में भी बारिश हुई। पारा चनार, लोअर दीद में बादलों की गरज बरस। बोनील में बरसाती पानी दुकानों में दाखिल। चंगड़ा के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। लाहौर में भी आज रात बारिश की पेशगोई। ईरान से मुज़ाकरात अगले हफ्ते होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। कहा, बातचीत के बाद ईरान से मुआहिदा भी हो सकता है। मेरे लिए ईरान से मुआहिदा ज़रूरी नहीं। इसराइल और ईरान ने जंग लड़ ली, अब वापस अपनी दुनिया में जा रहे हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुआहिदा हो या ना हो। इसराइल के खिलाफ ईरान ने बहादुरी से जंग लड़ी। दोनों ममालिक के दरमियान दोबारा जंग का इम्कान नहीं। तनाज़ा अब ख़त्म हो चुका, दोनों थक चुके। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर हमले से जंग रुकी, ऐसा ही ईरान पर हमले से हुआ। हमने ईरान पर बहुत तेज़ी से हमला किया। जौहरी मवाद मुंतकिल करने का वक्त नहीं मिला था। ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले बहुत कामयाब रहे। ईरान की जौहरी तनसीबात अब फ़ाल नहीं रही। अगर ईरान तेल बेचना चाहता तो बेचे, चीन अगर चाहे तो खरीद सकता है। अमरीकी सदर की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक बार फिर तारीफ। कहा कि मेरी मुलाकात पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से हुई। फील्ड मार्शल मेरे दफ्तर में तशरीफ लाए, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक सच्चे शरीफ आदमी हैं। मैंने तिजारत और आगे बढ़ने की बात की तो फील्ड मार्शल का जवाब मुस्बत था। मजीद कहा कि मेरे मौजूदा दौर में बड़ी कामयाबी पाक भारत जंग रुकवाना है। पाकिस्तान और भारत के पास जौहरी हथियार हैं, एटमी जंग भी हो सकती थी। मोदी से कहा, जंग जारी रखी तो आपसे तिजारत नहीं करेंगे। मेरी कोशिश है कि अपनी जिंदगी में अमन मुआहदे करूं। ईरानी मिसाइलों से इसराइल में तबाही और बर्बादी। ट्रंप का भी एतराफ़। नेटो समिट में गुफ्तगू करते हुए कहा, जंग के आखिरी 2 रोज़ इसराइल को ईरान से बहुत बुरी मार पड़ी। ईरानी मिसाइलों ने इसराइल की मुतअद्दिद बड़ी इमारतें तबाह कर दी। अमरीकी सदर ने ईरानी अवाम को शानदार करार दे दिया। बोले, ईरान इसराइल सीज़ फायर पर बहुत अच्छे तरीके से अमल हो रहा है। अमरीकी हमले ने जंग का खात्मा किया। हमला करके ईरानी जौहरी प्रोग्राम को दहाइयों पीछे धकेल दिया। ईरान ने दोबारा न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश की तो फिर हमला करेंगे। ईरान को किसी सूरत यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जंग किसी मसले का हल नहीं। दोनों ममालिक ने कहा, बस बहुत हो गया। मेरे कहने पर इसराइली तैयारे वापस गए। फ़लस्तीन से मुताल्लिक कहा कि गज़ा पर भी जल्द बड़ी पेशरफ्त सामने आएगी। अमरीकी मीडिया का ट्रंप के दावों पर बड़ा हमला। ईरानी जौहरी तनसीबात की तबाही पर सवालात उठा दिए। CNN का रिपोर्ट में इब्तदाई अमरीकी इंटेलिजेंस जायजे का हवाला। कहा कि ईरान की 3 जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ। इब्तदाई जायजा रिपोर्ट पेंटागन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने तैयार की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इब्तदाई नताइज सदर ट्रंप के दामों से मुतज़ाद हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमलों से ईरान की जौहरी अफजूदगी की तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं।